یہ پابندی 24 گھنٹے چلے گی، کہ گھر میں بھی پابندی چلے گی، کمائی کے پیشے میں پابندی چلے گی، جو کما لیا اس کو خرچ کرنے میں پابندی چلے گی، اڑوس پڑوس کے ساتھ معاملہ کرنے میں پابندی چلے گی، معاشرت میں بھی، معاملات میں بھی، انفرادی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی۔ اسی کا نام مسلمانی ہے۔ مسلمان اسے کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے پابند بن کے چلے اللہ پاک کے حکموں کا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے۔ تو دین سارا نام ہے اللہ کے احکامات ہے کہ پہلے اتنی محنت کلمے پہ کیوں کروائے گئے کہ جب تک اللہ کی عظمت، اللہ کی بزرگی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی قدرت دل میں نہیں اترے گی، اس وقت تک اللہ کا حکم ماننا آسان نہیں ہوگا۔ تو ایک طرف تو ہمیں اس یقین کو حاصل کرنا ہے، ساری مخلوق سے یقین نکال کر ایک اللہ پاک کی ذات عالی بلانا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا، بغیر کسی تبدیل کے سیدھا سیدھا کرنا لا الہ، بلکہ اس میں نفی پہلے کرائی گئی، پہلے ایک ہو کہ اللہ کے سوا نہیں ہے، اس کے بعد ہو کر رہا ہے، اور جو ساری صفات کا مالک ہے، وہ ساری قدرت والا ہے، بس حقیقت ہے کہ عبادت کے قابل تو وہی ذات ہے، عبادت کے قابل وہی ذات ہے، اور اس بات کا بھی حقدار وہی ہے اللہ کی ذات عالی کہ اسی سے مانگا جائے، اپنی ضرورتوں کو، حاجتوں کو اسی سے مانگا، اسی کے چاہنے سے پوری ہوں گی۔ ہماری جو کچھ بھی حاجتیں ہیں، ضرورتیں ہیں، وہ کون پوری کرے گا؟ جب تک اللہ کا ارادہ نہیں ہوگا پوری نہیں ہوگی۔ محنت کرنے سے اللہ کے ضابطے ہیں چیزیں مل جائیں گی، مال مل سکتا ہے، حکومتیں مل سکتی ہیں، عہدے جائیدادیں مل سکتی ہیں، لیکن وہ ان سب سے جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ مل جائے گی، یہ تو اللہ کے ارادے پہ حکم، اللہ چاہے تو ملے گا ورنہ نہیں ملے گا۔ حکومتیں ہوں گی، عہدے ہوں گے، لیکن عزت نہیں ہوگی، وہ تو اللہ کے ارادے پہ ہے۔ جس کو اللہ عزت دینا چاہیں گے عزت اسی کو ملے گی۔ اللہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیجیے کہ مالک ملک تو اللہ ہے، وہ جس کو چاہے ملک دے دے، جس سے چاہے ملک چھین لے، وہ جس کو چاہے عزت دے دے، اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، اور وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ اللہ بار بار اس کو دہراتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بغیر ترجمے کے، بغیر سمجھے بھی قرآن پڑھیں گے پھر بھی اللہ کا قرب ملے گا، کہ اللہ کا کرم ہے، کہ اللہ کا کلام اللہ کا اتنا پسندیدہ ہے کہ اللہ کا کلام اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ سمجھ کر پڑھیں، بغیر سمجھے پڑھیں، قرب تو ملے گا۔ بہت سمجھو دوستوں، اگر ہم اس سمجھ کے ساتھ پڑھیں گے تو ہماری یقین میں کتنی ترقی ہے کہ مالک الملک وہ ہے، وہ جسے چاہے ملک دے، جسے چاہے چھین دے۔ ہم تو اسی چکر میں رہتے، یہاں سے کیا ہو رہا ہے، یہاں سے نہیں ہو رہا، یہ تو آسمانی فیصلے ہیں۔ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ دنیا اللہ نے فیصلوں کی جگہ نہیں بنائی، فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں، اور جو فیصلہ آسمان پہ ہو جاتا ہے وہ دنیا میں نافذ ہو کے رہتا ہے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ اگر نافرمانی والی زندگی میں سے اللہ کے ہاں سے بگاڑ کے فیصلے آ گئے، زلزلے کا فیصلہ آ گیا، تو زلزلے آتے رہیں گے، کہ دنیا والے زلزلوں کو روک نہیں سکتے۔ سیلابوں کے فیصلے ہوں گے، وہ سیلاب آتے رہیں گے، کہ حکومتوں نے روک نہیں سکتی۔ خانہ جنگی کے فیصلے ہو گئے، خانہ جنگی ہو کے رہے گی، ہم اس کو روک نہیں سکیں گے۔ اگر اعمال کی خوبی میں اللہ کے ہاں سے خوشحالی کے فیصلے ہو گئے، تو خوشحالی آ کے رہے گی، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب یہ خطرہ ہوا کہیں شہید نہ کر دیے تھے، تو خاندان کے جوان بچے تلواریں لے کے حفاظت کے لیے آ گئے۔ تو آپ نے دیکھا تو پوچھا بھی کس لیے آئے، کہ یہ آپ کی حفاظت کے لیے آئے۔ پوچھا کہ زمین والوں سے حفاظت کرو گے یا آسمان والوں سے حفاظت کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو زمین والوں سے حفاظت کر سکتے ہیں، میں جا کر آرام سے گھر میں سو جاؤ، جو فیصلے آسمانوں میں وہ نافذ ہو کے رہتے ہیں، اسے بدل نہیں سکتا، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔
آج ہماری نگاہ اس غیبی نظام پہ نہیں ہے، حالانکہ ایمان سارا غیب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ ایمان ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایمان لائے اس پہ اللہ پہ، یہ غیب ہے، اللہ پہ، اس کے رسولوں پہ، اس کی کتابوں پہ، اور تقدیر کی اچھائی برائی پہ، آخر کے دن پہ، دوبارہ زندہ اٹھنے پہ، اتنا ایمان مفصل ہے۔ یہ کیا سب غیب کی چیزیں؟ آج کیونکہ غیب کے تذکرے، ایمان کے تذکرے ہمارے مجلسوں میں نہیں ہیں، حتیٰ کہ ہماری مسجد سے خالی ہو گئی، گھر بھی خالی ہو گئے، ایسا بڑا گلا کرتے تھے۔ آج ہمارے گھروں میں جینے کی فضا ہے، مرنے کی فضا نہیں ہے۔ ہمارے گھروں میں جینے کی فضا ہے، مرنے کی فضا نہیں ہے۔ کہ مرنے کی فضا ہوگی تو مرنے کی تیاری میں لگے گا، ان اعمال کو اختیار کریں گے جن سے آخرت بنتی ہے، ان اعمال سے بچیں گے جن سے آخرت بگڑتی ہے۔ تو ہمیں محنت کرنی ہوگی اس بات کی کہ جہاں جہاں یقین رکھ کر وہاں سے نکلا ہے، اللہ پاک کی ذات عالی پہ آ جائے، اور اللہ سے استفادے کا راستہ جو ایک یہ متعین ہے وہ محمد رسول اللہ ہے۔ ہمیں تو ہر حال میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے چلنا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ 7 سال کی عمر کی جب نور کا مثال ہوا، نبی اسلام کا مثال ہوا، تو ان کی عمر 7 سال تھی، وہ شاید ہم سے بھی چھوٹے تھے۔ مجھے ایک فضا کی بات میں عرض کرتا ہوں، وہ اپنے ماموں کے پاس گئے، جا کے سوال کیا، 4-5 قسم کے سوال مختلف لوگوں پہ کیے، کچھ ماموں سے کیے، کچھ والد صاحب سے، ولی سے کیے۔ ایک پوچھ رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے ہوتے تھے؟ انہوں نے کہا فضا کی بات کا اندازہ ہوتا ہے، چھوٹا بچہ ہے 7 سال کا، اس کو بھی ایک طلب ہے کس بات کی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کام کو کیسے کرتے تھے؟ تو پوچھا کہ حضور گھر میں کیسے ہوتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ جب نبی صاحب گھر تشریف لاتے تو اپنے گھر کے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ ایک حصے میں اللہ کی عبادت کرتے تھے، ایک حصے میں اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرتے تھے، کون سا جو کام کاج ہے وہ بھی کرتے تھے، اور ایک حصہ میں جو ذاتی ضرورت کے لیے اس میں آرام بھی کرتے تھے، اور اسی میں سے ملنے والوں کو بھی وقت دیتے تھے۔ اب ایک بات ہے، ایک نا یہ قصے کے طور پر میں سنا ہے، اب اس سے ہم اندازہ کریں کہ وہ فضا کیا تھی جس میں 7 سال کا بچہ، اس کے اندر طلب یہ ہے کہ حضور کس کام کو کیسے کرتے ہیں۔ ایک موقع پہ یہ پوچھیں، دوسرے موقع پہ پوچھ رہے ہیں کہ حضور جب گھر سے باہر آتے پھر کیسے ہوتے تھے، یعنی کیا کرتے تھے۔ پھر پوچھ رہے ہیں ایک موقع پہ کہ نبی اسلام جب مجلس میں ہوتے تو پھر آپ کا انداز کیا ہوتا تھا۔ یہ رخ بنا تھا جو ایک عرصے تک چلا۔ ایک استاد بچوں کو پڑھا رہے تھے کہ نبی اسلام چلتے کیسے تھے، کیسے چلتے تھے، آپ کے چلنے کا طریقہ مبارک کیا تھا، تو استاد نے بتایا۔ پھر پوچھا سمجھ آ گئی؟ بچوں نے کہیں سمجھ نہیں آئی۔ پوچھنے والے بھی باقی سیکھنا چاہتے ہیں، انہوں نے پھر بیان کیا، پھر پوچھا، انہوں نے کہیں سمجھ نہیں آئی۔ تو 3 دفعہ ایسا ہوا، پھر استاد نے چل کے دکھایا کہ حضور ایسے چلتے ہیں۔ بچوں نے کہا اب سمجھ آئی۔ اس لیے کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کامیابی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ملے گی نبی اسلام والے راستے سے، ایک طلب تھی کہ ہماری زندگی کا کوئی جز بھی حضور کے طریقے سے ہٹا ہوا نہ ہو۔ جیسے حضور کرتے تھے تو ہم تو ویسے کریں گے، مسلمان ہیں، نبی اسلام کی قدوتی ہے۔ اللہ نے آپ کو ہماری طرف نبی بنا کے بھیجا ہے، اور نبی کو اس لیے بھیجا تھا کہ اس کی اتباع کی جائے، اور اللہ کیا کر رہے ہیں کہ حضور کی اتباع اللہ کی اتباع ہے، لیکن وہ اپنے پاس تو کچھ نہیں کرے، جو اللہ کی طرف سے ان پہ ہدایت نازل ہوتی ہے وہی آگے انسانوں کو، امت کو پہنچاتے ہیں۔ دوستوں،
ہمیں تو اس طریقے زندگی کو اختیار کرنا ہے جو زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور یہ وہ طریقہ زندگی جو قیامت تک کے لیے ہے. جیسے پہلی صدی، دوسری صدی، چوتھی، پانچویں صدی کے لیے نہیں تھا، وہ آج بھی وہی ہے اور قیامت تک کے لیے وہی رہے گا. اس میں تبدیلی نہیں ہے. اس لیے اور نبی نہیں آئیں گے، وہ تو نئے نبی کی آمد پہ کوئی تبدیلیاں ہو جا کرتی ہیں اگر ضرورت پڑ جائے. تو ہمیں اپنے یقینوں کو بھی ٹھیک کرنا ہے اور اپنے زندگی کے طریقوں کو بھی ٹھیک کرنا ہے. جو رواجوں میں طریقے چل رہے ہیں اس سے ہمیں نکلنا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقوں پہ آنا ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا، یہ جو جذبات ہیں آج ہمارے، جس میں صرف ایک ہی رخ ہے، یہ جو دنیا کا نقشہ ہمارے پاس ہے، اس میں کیسے آگے بڑھ جائے. آج ایک ساتھی نے بات سنائی سے اس وقت بڑی خوشی ہوئی کہ آج بھی کوئی چیدہ لوگ ایسے آج بھی ہیں. ہمارے ساتھی ہیں، دوست ہیں، جانتے ہیں، تو اولاد ان کی نہیں ہے، بیوی ہے. تو بیوی نے خام کو ترغیب دی کہ پھر 2-3 سال ملازمت کیا چھوڑ دو، انہیں اور پیسہ کیا کرنا ہے، تاکہ ہم کوئی آخرت کی تیاری اور زیادہ کر سکیں. ایک عورت کہہ رہی ہے اپنے خامد کو، دیکھو یہ فضا جب چلتی ہے نا تو آج بھی وہ سارے نقشے ہم اب اسے دیکھ سکتے ہیں. حالانکہ یہ تو آسان بات نہیں ہے، بلکہ تجربے میں عام طور پہ دیکھا گیا کہ جن کی اولاد ہے جو زیادہ ان کے اندر حرص ہوتی ہے مال کمانے کی. عام تجربہ یہ ہے. اب عورت خامد کو ترغیب دے رہی ہے کہ ابھی 2 سال باقی ہیں اور 2 سال ملازمت کر سکتے ہیں، ہم پیسہ کیا کریں. اور اللہ اس کو ضائع کر دے. اس نے بھی اس کی ترغیب ریٹائرمنٹ دے دی. اور اب اس میں کہ اب کیسے ہم اللہ کی طرف آگے بڑھ سکتے. اور ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے ہم کیسے اپنی زندگی گزاریں تاکہ ہمیں اللہ کا قرب زیادہ سے زیادہ حاصل ہو جائے. جو اللہ کے قرب میں مزہ ہے وہ تو کسی چیز میں نہیں ہے. جو اللہ کی رضا مندگی میں مزہ ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے. حتیٰ کہ جنت کی نعمتیں بھی اس کے سامنے نیچے ہو جاتی ہیں. کہ جب جنت میں آدمی جائیں گے تو اللہ اتنا دیں گے کہ کسی کو کمی کا احساس نہیں ہوگا. جو سب سے آخری ہے وہ بھی سمجھے گا سب سے زیادہ مجھے ملا ہے. اچھا، لیکن سب کے باوجود ابھی بھی طلب باقی ہے. تو وہ طلب کس کی ہے؟ کبھی جنت میں دن اور رات نہیں ہوگی، لیکن دنیا کے دنوں کے اعتبار سے وہاں بھی جمعے کا دن ہوگا. جمعے کا دن ہوگا اور یہ گویا کہ عید کا دن ہوگا. دنیا میں تو عید آتی ہے نا 1 مہینہ روزے گزارنے کے بعد، سال میں 2 دفعہ عید آتی ہے. وہاں تو ہر جمعے کو عید ہوگی. جنت والوں کی ہر جمعے کو عید ہوگی اور اللہ پاک کے دربار میں حاضر ہوگی. ہر آدمی اپنی سواری میں بیٹھ کے اپنے حیثیت اور تعلق اس میدان میں جائے گا، میدان مسجد میں. اور وہاں پہ اللہ پاک بیچ میں اللہ کی کرسی اور اس کے آس پاس انبیاء السلام کے ممبر ہوں گے. ہر نبی کے ممبر کے پیچھے اس کی امت کی کرسیاں ہوں گی، نام لکھے ہوئے. اور ہر آدمی جا کے اپنی کرسی میں بیٹھے گا. پھر اللہ پاک کی طرف سے نعمتوں کا اظہار ہوگا. بندے مانگتے رہیں گے، اللہ دیتے رہیں گے، حتیٰ کہ ان کی چیزوں کی مانگ بھی ختم ہو جائے گی. لیکن ابھی ایک چیز باقی ہے جس کی جنت والوں کو طلب ہے کہ ابھی وہ آخری بات پہ نہیں پہنچے. پھر اللہ تعالیٰ شاہ اظہار فرمائیں گے کہ میرے بندو میں تم سے راضی ہوں، اب کبھی ناراض نہیں. کہتے اللہ کی رضا مندگی، اللہ کی رضا یہ سب سے آخری درجہ ہے. اب جنتی ہوتے ہوگے بعد اب ہمارا کام ہے. ہم کن چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھ کے رہے ہیں، کن چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھ کے رہے ہیں. ٹھیک ہے ہم انسان ہیں، ضرورتوں کو پورا کرنے کا حکم دیا، اسے منع نہیں کرتے کہ نہ کرو. لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ ساری کو اسی میں خرچ کر دی جائے. یہ ساری زندگی کس میں لگی؟ کمانے پر لگے، کھانے پہ، رہنے سہنے پہ لگے. یہ کوئی یعنی اہداف میں سے، مقاصد میں سے کوئی مقصد. ہم آپ تو یہ اللہ کو دیکھ کے چلنے والے بن گئے. ہم وہ کریں گے جس سے اللہ راضی ہوں گے.
اور وہ اللہ کی منشا ہماری زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں ہے. جیسے عبادات کو ہم سمجھتے ہیں اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، تو صرف عبادت نہیں ہے، ہماری پوری زندگی کہ اس کو اللہ کے نبی السلام کے طریقے پہ لے کے چلیں گے تو ہر چیز ہمیں اللہ سے قریب کرے گی. کمانا اللہ سے قریب کر دے گا. مطلب کہ جو شخص حکم کی وجہ سے کمانے میں جاتا ہے، حکم کے مطابق کماتا ہے، تو یہ شام کو تھکا ہو گھر آتا ہے کہ سال میں آتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کماتا رہا مال اور اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے. کیوں؟ یہ اللہ کے حکم کی ادائیگی کی وجہ سے کیا اس شعبے اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ اس نے وہ سلوک کیا جو اللہ کے نبی السلام نے تعلیم دی ہے. اس کا گھر میں رہنا، بیوی بچوں کے ساتھ، یہ سب اس کا دین بن گیا اور یہ سب اللہ کے قرب کا ذریعہ بن گیا. لیکن ہمیں تو اپنی پوری زندگی کو دین بنانا ہے، اور وہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے. مشکل نہیں ہے. شیطان ہمیں اس کو مشکل بنا کر دکھاتا ہے، ہم اثر لے لیتے ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رہے شیطان کسی سے زبردستی کو غلط کام کروا نہیں سکتا. اللہ نے اس کو یہ طاقت نہیں دی. وسوسہ ڈالنے کی صرف اس کو اختیار دیا ہے کہ وسوسہ ڈالتا ہے اور اسی پہ ہم دائیں ترنت کہاں سے کام پہنچ جاتا ہے. تو زبردستی کسی کو گناہ نہیں کروا سکتا. اور اس کو ہمیں تو اپنی پوری زندگی میں اس کو دیکھ کے چلنا ہے اس وقت میں اللہ کا کیا حکم ہے اور نبی اسلام نے اس حکم کو پورا کرنے کا طریقہ کیا بتایا ہے. اب یہی چیز روزمرہ زندگی میں بھی آئی. ہمیں لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، اپنوں سے، پرائنوں سے، اجنبیوں سے. صبح سے شام تک ہر انسان کو مختلف لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. اور اس میں ہم کیسے چلیں؟ اس کے لیے اللہ کے نبی اسلام نے ہمیں اخلاق سکھائے. اخلاق سکھائے ہم کیسے لوگوں سے برتاؤ کریں، اپنوں کے ساتھ، پرائیوں کے ساتھ. اب اسے بات سمجھے ایسے کہ اپنے پرائے کی کوئی تمیز نہیں ہوگی. بس اگر وہ بھوکا آ گیا تو اس کو کھانا کھلانا. اب اس لیے کوئی ضروری ہے کہ مسلمان کو کھلایا جائے گا، کافر کو نہیں کھلایا جائے گا. کوئی بھی ہے وہ بھوکا آیا، پیاسا آیا، اس کو کھانا کھلانا، اس کو پانی پلانا. اس میں یہاں تک بھی کہ ایک فاحشہ عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس پہ بھی اس کی مغفرت کر دی. اور ایک نیک عورت ہے، اس نے ایک بلی رکھی ہوئی، بلی کو باندھ دیا. اللہ نے کیا اس کو سوچی، نہ اس کو چھوڑا کہ وہ خود کھا لیتی، نہ خود اس کو کھانے کو دیا، وہ مر گئی. عالم ارواح میں اللہ نے اس لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا ہے. اس نے ایک زیرو کو مارا ہے. عرض کروں کہ یہ ایک زندگی ہے، معاشرہ ہے. نبی علیہ السلام کی محنت سے ایک معاشرہ بنا تھا اور اتنا پاکیزہ معاشرہ تھا. اس میں ہر آدمی حتیٰ کہ اپنی ضرورتوں کو بھی